بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرحان اسلم آپ سب کو برطانیہ کے شہر مانچسٹر سے خوش آمدید کہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج کا موضوع جو میں نے منتخب کیا اپنے اس پروگرام کے لیے، بہت سارے دوستوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن میں اس وقت تک بات نہیں کرتا کسی موضوع کے اوپر جب تک کہ میں یہ سمجھوں نا کہ میں نے اس کے بارے میں اپنی تحقیق مکمل کر لی ہے اور میری گرپ ہے اس موضوع کے حوالے سے۔ یہ جناب آج کی جو سرخی اس پروگرام کی میں نے صرف آپ کو ٹریک کرنے کے لیے نہیں نکالی کہ آل سعود کی حکمرانی کا دور ختم ہوا، بلکہ حقائق کچھ ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں آپ کو معلوم ہی ہے کل متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا آغاز کر دیا گیا۔ اس بات پر امریکی کیمپس میں فتح کے شادیانے بجائے گئے، کہا گیا کہ امریکی صدر جو ہیں وہ نوبل انعام کے حقدار ہیں، انہوں نے امن کا کچھ ایسا مارکہ کر دیا۔ اور یہ جان لیجئے کہ متحدہ عرب امارات پہلا اور آخری عرب ملک نہیں ہے جہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ مزید آپ عرب ملک دیکھیں گے جو ان میں شامل ہوں گے، اور یہ بہت دور کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ مزید کچھ مہینے کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ بہت سارے ملک بشمول سعودی عربیہ اسرائیل کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے۔ میرا جملہ آپ کو بہت سخت لگ رہا ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور پہلی بار جب یہ موجودہ حکمران تشریف لائے آل سعود کے، اور انہوں نے اجازت دے دی بھارت کو کہ وہ اسرائیل کے فلائٹ سعودی عرب کے اوپر سے اڑا سکتا ہے، اس سے پہلے ایسا ممکن نہیں تھا، ہوا۔ کشمیر کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو یرغمال بنایا ہوا ایک سال کے اندر سے، اور ہمارا بھائی برادر ملک سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم جنہوں نے 1000 سے زائد مسلمانوں کو گجرات کے اندر جن کے قتل عام میں جن کا ہاتھ ہے، امریکہ نے ان پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ امریکہ کا سفر نہیں کر سکتے، ان کے موجودہ وزیر اعظم صاحب، انہیں بلایا نریندر مودی صاحب کو، اور ان کو اپنا سب سے بڑا سول ایوارڈ جو ہے وہ عطا کر دیا کہ جناب آپ ایک عظمت کے مینار ہیں اور آپ کے پاس یہ ایوارڈ ہونا چاہیے۔ اور یہ یو ای نے یہ ایوارڈ دیا ان کو، اور جبکہ سعودی عرب نے یہ کہا کہ وہ $100 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے بھارت کے اندر، باوجود اس کے کہ لاکھوں مسلمان وہاں پر جس مشکل سے گزر رہے ہیں، کروڑوں مسلمان میں کہوں گا، کیونکہ لاکھوں اگر آپ کشمیریوں کی بات کیجئے، باقی جو مسلمان ہیں 24-25 کروڑ، ان کی حالت بھی سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مسلمان ممالک، عرب ممالک خصوصاً، باقی مسلمان ممالک کو چھوڑ دیجئے، انہوں نے اب امت مسلمہ سے آنکھیں موڑ لی ہیں۔ OIC کا مقصد تھا مسلمان ممالک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، لیکن وہ مقصد اب فوت ہو گیا۔ OIC مر گئی باضابطہ طور پر گزشتہ روز۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، OIC کی تاریخ اگر آپ، بہت سارے ینگسٹرز میرے ساتھ ہیں، پاکستان کے 60% عوام بچے ہمارے ینگسٹرز ہیں۔ 1969 میں OIC بنی تھی، اور OIC کیوں بنی تھی؟ ہوا یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی گئی تھی، اور کہا یہ گیا تھا کہ یہودیوں نے مبینہ طور پر یہ سب کچھ کیا ہے، جبکہ جو اسرائیل ہے ان کی حکومت نے کہا نہیں جی یہ تو کرسچنز نے کروایا ہے۔ اور سینکڑوں سال پرانے جو ایک چھت تھی وہاں کی، وہ جل کر خاکستر ہو گئی تھی، اور اس موقع کے اوپر وہاں کے جو امام تھے انہوں نے یہ پوری اسلامی دنیا سے اپیل کی تھی کہ برائے مہربانی اکٹھے ہو جائیے اور بیت المقدس کے دفاع کے لیے مل کر کچھ کیجیے۔ 1969 میں یہ بنی، 57 ممبر سٹیٹس اس میں آئیں، اس 57 میں سے 53 کنٹریز ایسی تھی، 53 ممالک ایسے تھے 57 میں سے جن میں میجورٹی مسلمز تھے۔ باقی جو سٹیٹس تھیں، یعنی کہ تقریباً 5 سٹیٹس اور بنی، 4-5 جو سٹیٹس تھیں وہ وہاں پر اکثریت مسلمانوں کی نہیں تھی، لیکن ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی وہاں پہ بستی تھی۔ یہ ٹوٹل تقریباً 1.8 ارب مسلمانوں کو، یہ یعنی کہ 1.80 ارب مسلمان بنتے ہیں لگ بھگ، کچھ سال پہلے تک کے اعداد و شمار کے مطابق OIC جن کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ سعودی عرب جیسے جیسے مالی طور پر مستحکم ہوتا گیا، 70 کی دہائی کے اندر تیل مل گیا، ویسے ویسے خود سری بڑھتی چلی گئی، اور آل سعود نے مسلمان دنیا کے مفادات کو پس سے پش ڈال دیا، اور صرف OIC کا مقصد سعودی عرب کے مفادات رہ گیا۔ گزشتہ میں OIC کی ویب سائٹ پہ گیا، میں ڈھونڈتا رہا کشمیر کے حوالے سے کیا کچھ کیا OIC نے، کچھ نہیں، چند مرے ہوئے بیانات جن میں کوئی جان نہیں، جن کو کوئی لفٹ نہیں کراتا، وہی جس کہتے ہیں نا غریب کا احتجاج کے جو ایسے نہ کریں جی، اور وہ جس نے کرنا ہے وہ کر رہا ہے۔ فلسطین کے حوالے سے OIC نے کیا کیا؟ زیرو۔ پورا فلسطین جو بہت بڑا علاقہ تھا، قبضہ کرتے 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 وہ بیچارے چند فیصد علاقے پہ باقی بچ گئے، اور ضمن میں فلسطین میں کچھ نہ ہوا، اور OIC خاموش تماشائی بنی رہی۔ کشمیر کے ضمن میں جب OIC سے درخواست کی گئی گزشتہ برس، آپ کو معلوم ہے جب انڈیا نے وہاں پہ جو خصوصی ایک اس کا ایک سٹیٹس تھا اس کو کینسل کر دیا، فوج وہاں پہ لگا دی گئی، ایک جیل خانہ بن گیا پورا، اس وقت OIC سے درخواست کی گئی، سعودی عرب سے درخواست کی گئی کہ برائے مہربانی وزراء خارجہ کا اجلاس بلائیے اور سخت اقدامات ہونے چاہیے، لیکن اس وقت سعودی عرب نے کہا کہ یہ
بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آل سعود نے $100 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان کر دیا انعام کے طور پر بھارت کے اندر۔ ادھر یو اے ای نے مودی صاحب کو بلایا اور مودی صاحب کو اپنا سب سے بڑا سول اعزاز دے دیا، اور مودی صاحب نے ہزاروں مسلمانوں کے قتل میں ان کا مبینہ طور پر ہاتھ ہے، اور امریکہ نے بھی ان پر پابندی لگائے رکھی تھی اس ضمن میں، اسی وجہ سے اپنے ملک کے اندر انٹر ہونے میں جب تک وزیر اعظم نہیں بنے تھے، لیکن یو اے سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بہترین آدمی ہیں اور انہوں نے اپنا سب سے بڑا سول اعزاز دے دیا۔ اور پھر یو اے نے گزشتہ روز اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا۔ سو آل سعود کی حکمرانی ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے مجھے، اور وہ اس لیے کہ پاکستان نے زندگی میں پہلی بار آل سعود کو نہ کیا ہے، وگرنہ ہوتا ایسا تھا کہ آل سعود کچھ بھی کہہ دیں ہمارا سر تسلیم خم ہوتا تھا۔ سعودی عرب سے ہماری محبت، حجاز مقدس ہے، خانہ کعبہ ہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارے دل دھڑکتے ہیں سعودی عوام کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، لیکن آل سعود نے ہماری اس محبت کا شاید ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اوپر سے ہمارے حکمران جنہوں نے پاکستان کے اثاثوں کو لٹا دیا اور ہمیں اتنا اس حد تک مقروض کر دیا کہ اب ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، حتیٰ کہ ہمارے ٹی پر ڈرامے کون سے چلیں گے یہ بھی ہمیں امریکہ اور آل سعود بتاتے ہیں کہ جناب یہ ڈرامہ نہیں چلنا چاہیے، یہ چلنا چاہیے۔ پاکستان کوالالمپور سمٹ میں جا رہا تھا پچھلے دسمبر میں، منع کر دیا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ سو آپ کی آزادی اس حد تک سلب ہے، اس حد تک توقع غلامی آپ کے گلے میں ڈلا ہوا ہے جس کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام دکھانے کے لیے بھی آپ کو ان کی اجازت کی ضرورت ہے، اور اگر آپ یہ کہہ دیں، گلا کر دیں اس کے اوپر ذرا سا کہ جناب کیا ہوا کشمیر کا آپ نے کچھ نہ کیا، تو ان کا بھائی $3 ارب تمہیں دیے تھے جو واپس کرو فوراً۔ $1 ارب پاکستان نے دے دیا، پھر تقاضا آ گیا پچھلے ہفتے منسٹر فائنانس کو پاکستان کی کہ جناب $1 ارب اور دے دیجئے واپس، جو آپ نے دیا ہے فوراً دے۔ انہیں معلوم ہے پاکستان کے پاس نہیں ہے، لیکن آل سعود پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں کہ پاکستان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ چائنا نے $1 ارب دیا پہلے، اب پھر مجبوراً پاکستان کو چائنا کے پاس بھاگنا پڑے گا کہ جناب مزید ہمیں پیسے دیجیے تاکہ آل سعود کو دیں، یا پھر آپ مان لیں آل سعود کی تمام باتیں خاموش اختیار کیجئے۔ انڈیا جو کشمیری مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے آپ سر تسلیم خم کر لیں، جو اسرائیلی کر رہے ہیں آپ اس پہ کوئی بات نہ کیجئے، اور بالکل سمن بکمن امیون والی کیفیت میں امت مسلمہ، امت پاکستان بیٹھ جائے اور پھر یہ دیکھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دے، اور آپ بس اس پہ واہ واہ کرتے رہیں۔ اوپر سے افسوس کا عالم یہ ہے کہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے مذہبی لیڈر کسی ایک کی جانب سے کل اسرائیل کی تسلیم جو یو اے نے کیا، ایک مذمتی بیان کسی کی جانب سے نہیں آیا، جو ہر دوسرے دن عمران خان کو اسرائیلی ایجنٹ قرار دیتے ہیں، کبھی وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے کبھی وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، لیکن آج انہیں نہ تو آل سعود کے اس جو تھپکی ہے اسرائیل کو اس میں کوئی برائی نظر آتی ہے، اور نہ یو اے کی جانب سے جو اسرائیل کو تسلیم کیا گیا اور کہتے ہیں بڑا بہت زیادہ اچھے طریقے سے تسلیم کیا، اس میں ایسی کون سی چیز نکلی اس کانٹریکٹ کے اندر سے، میں اس کو نہیں سمجھ پایا۔ کاروبار ہوگا، سیاحت ہوگی، مسلمانوں کے خون کی کاسٹ میں کاروبار اور سیاحت زیادہ ضروری ہے کیا؟ سو آئی تھنک کہ اب جو عرب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے مسلم دنیا کی جو ان کے پاس باغ ڈور تھی وہ لے لی تھی اس وقت جب سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی، اور ترکوں کو یہ کام دے دیا گیا، اور پھر جب ورلڈ وار ہوا تو ترکوں سے بھی یہ کام یہ چھین لیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی کا بیڑا ملے گا کسی ایک ملک کے اندر۔ وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، وہ ترکی بھی ہو سکتا ہے، وہ ملائیشیا بھی ہو سکتا ہے، لیکن رب کریم کو بہتر پتہ ہے کہ آئندہ مسلم دنیا کا جو علم ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن آل سعود کے ہاتھ سے مسلم دنیا کے اس علم کو لے لیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان جو اب ایک نیا بلاک بنانا چاہ رہا تھا، سعودی عرب نے اسے منع کر دیا، اور اب سعودی عرب کے تعلقات ہمارے ساتھ آل ٹائم لو ہیں۔ یہ الگ بات ہے، آئی ایس پی آر نے کل جنرل بابر افتخار صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں جی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، ظاہر ہے جو اندرون کام چل رہا ہے، لیکن جنرل باجوہ صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، آج یا کل انہوں نے جانا ہے سعودی عرب اور ملاقات ہوگی۔ وقتی طور پر اگر یہ معاملہ ٹھہر بھی جائے، لیکن یہ ٹھہرتا نظر نہیں آتا، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، اب وہ معاملات نہیں رہیں گے۔ کم از کم اس عمران خان کے ہوتے ہوئے، جنرل باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے آل سعود کی ہر بات پر اب ہاں نہیں ہوگی، اور خصوصاً ناجائز باتوں پر ہاں نہیں ہوگی، جہاں پر یہ کہا جائے کشمیر کے خون کا سودا کر دیا جائے یا فلسطینوں کے حق کے جو حق ہے اس پہ آواز بلند نہ کی جائے، تو اب پاکستان شاید ایسا نہ کرے۔ میں اس کا کریڈٹ ان دونوں شخصیات کو دوں گا۔ میں ووٹر نہیں ہوں خان صاحب کا، میں نے 2 دفعہ پاکستان میں ووٹ دیا، ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو، ایک دفعہ نواز شریف صاحب کو۔ میں معذرت خواہ ہوں، جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ان دونوں حکومتوں سے وہ نہیں ہو پایا۔ میرے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میں بہت دور بیٹھا ہوں، پاکستان میں حالات اچھے ہوں برے ہوں، میں برطانیہ میں رہتا ہوں، لیکن میرا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم اوورسیز پاکستانیز آپ سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہمارے سے زیادہ کیسے کر سکتے ہو؟ کوئی دور جب ہوتا ہے انسان کسی چیز سے تو پھر اس کی قدر آتی ہے۔
جب ماں باپ سے دور ہوتے ہیں، اب آپ کے اگر ماں باپ نہیں ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اگر ہیں، تو آپ کو احساس ہوگا کتنا قیمتی اثاثہ ہیں. جن کے نہیں ہیں وہ یہ جانیں گے کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار ماں باپ تھے تو کیا بات تھی. سو پاکستان میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن پاکستان سے دور جب آتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ سونی دھرتی ہی ہمارا سب کچھ ہے. سو ہماری محبت اس لیے پاکستان سے بڑھ جاتی ہے. سو اس وقت میں جو بات آپ سے کر رہا تھا کہ آل سعود جو ہیں ان کا دور ختم ہوا. دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا، نئے مسلم بلاک کی بات ہو رہی ہے، وہ آج بنے یا کل بنے، اور 5 ممالک کی بات ہو رہی ہے اس بلاک کے اندر، اور 5 ممالک میں پاکستان، ترکی، ملائیشیا، ایران اور قطر کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ 5 نہیں، یہ 25 ملک ہوں گے انشاءاللہ. آپ کہیں گے یہ کیسے بات کر دیا آپ نے؟ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ 25 ملک ہوں گے، اور ان ممالک میں بہت سارے اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں، بجائے چند ان ممالک کو چھوڑ کر جو کہ سعودی عرب کے بہت کلوز ہیں. بلکہ ان میں بھی مصر، جو اب تک سعودی عرب کیونکہ ان کو بہت پیسے دیتا ہے، مصر کے اندر جو حالات ہیں آپ کو معلوم ہی ہیں، اس طرح سے اور جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جن پہ سعودی عرب کا زیادہ اثر و رسوخ ہے، وہ بھی شاید اینڈ پر سعودی عرب کو چھوڑ جائیں. لیکن انیشلی جو بلاک بنے گا، جس کے لیے ملائیشیا کی جانب سے، ٹرکی کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں، بیک ڈور ساری ڈپلومیسی چل رہی ہے. اب تک کی جو میری اطلاعات ہیں 25 کے قریب ممالک اس میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں. مسلم ممالک ٹوٹل جو آپ کو معلوم ہے، میں نے بتایا تھا کہ مسلم ممالک کی تعداد 57 ہے، 57 ہے OIC کے اندر. سو ابتدائی طور پر 25 ممالک جو ہیں وہ مسلم بلاک میں شامل ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوا تو پھر یقیناً یہ سعودی عرب کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. لیکن امت مسلمہ کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ایک ملک کے مفاد کا تحفظ کیا جائے، یہ سب ملکوں کے مفاد کا تحفظ کریں گے. یہ 25 ممالک کون ہیں، کیوں شامل ہو رہے ہیں، یہ میں آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا، اپنے اگلے پروگرام میں بات کروں گا. اور اس 25 ممالک کا جو بلاک بن رہا ہے، اس کے پیچھے چین کی بہت بڑی سپورٹ ہے، چین کی بہت بڑی حمایت ہے. چین کا اس میں کیا تعلق ہے، یہ آپ سوال مجھ سے پوچھیں گے. اور انٹرسٹنگلی آپ کو جب میں فگرز بتاؤں گا کہ چین کا اس سے کیا تعلق ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے. چین نے مجموعی طور پر گزشتہ 15 برسوں کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی انویسٹمنٹ کی ہے پوری دنیا کے اندر، 2068 ارب ڈالر چین انویسٹ کر چکا ہے. اور اس ساری رقم کا جو 55% تقریباً ہے، یہ اسلامی ممالک میں انویسٹ ہوا ہے. انٹرسٹنگلی 57 کنٹریز میں سے میں نے اب تک فگر اکٹھی کی ہے، 48 ممالک ایسے ہیں جہاں پر سعودی عرب کا 1 ارب یا 1 ارب ڈالر سے زائد کی انویسٹمنٹ ہے مسلم ممالک کے اندر. لہٰذا چین کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ، سعودی عرب کی نہیں، معذرت خواہوں ٹھیک کروں اس کو. اور چین کی ظاہر کی انویسٹمنٹ جب اربوں کی ان پہ ہے، جبکہ مصر میں بھی وہ 22 ارب ڈالر تقریباً انویسٹ کر کے چین بیٹھا ہوا ہے. اور اگر چین کی انویسٹمنٹ جو ہے اتنی بڑی بڑی ہے، میں جیسے کہ بات آپ سے کر رہا ہوں، ایران میں 26 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اب تک، الجیریا میں 23 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، افغانستان میں بھی انویسٹمنٹ ان کی ابھی تک جو ہے وہ 30 ارب ڈالر کی، جہاں تک مجھے پتا چلا ہے. کیمرون میں 9 ارب ڈالر. یہ سب وہ ممالک جو OIC کے ممبر ہیں. مصر میں 27 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے جو فگر میرے پاس ہے. UAE میں بھی چائنا نے 33 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. سو چین کا جو یہ ایک فائنینشلی سب ممالک کی مدد کرنا اور پھر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا، یہ ایک بہت بڑا پچھلے 15-20 سالوں کی ڈیولپمنٹ ہے جس میں میں اپنا اگلا پروگرام کرنے جا رہا ہوں. یہ پاکستانی بلاک اور مسلم بلاک پہ، پاکستانی بلاک تو نہیں کہنا چاہیے، مسلم بلاک پہ یہ کیسے امپیکٹ کرے گا. جو نیا مسلم بلاک بن رہا ہے پاکستان کی قیادت میں، ترکی کی قیادت میں، ملائیشیا کی قیادت میں، یہ کیا کر سکے گا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، یہ آپ کو میں ضرور بتاؤں گا. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا جاتے جاتے کہ یہ ہم اس جانب جا رہے ہیں جس کی پیشن گوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400-1500 سال پہلے کر دی تھی. عرب کا زوال بہت تیز سے ہو رہا ہے، ابھی تو شروع نہیں ہوا، تقریباً 30-40 برس ہو گئے ہیں جس میں سپیڈ آئی ہے. اور اب عجم سے مدد آئے گی، اور جو کچھ مزید اب ہوگا اس کے مین گراؤنڈ عجم رہے گا. یہ میرے پیارے حبیب نے فرمایا ہے. اور اب جو نئے اتحاد بن رہے ہیں یہ اسی حدیث پاک کی روشنی میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ معاملات کتنی تیزی کے ساتھ اس جانب جا رہے ہیں جسے ہم دنیا کا اختتام کہتے ہیں. بات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں چائنا کے کردار پر، مسلم ممالک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے، نئے بلاک میں کون کون ممکنہ طور پر ملک ہیں جو حامی بھر چکے ہیں شامل ہونے کی، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. لیکن انتظار کیجیے میری نیکسٹ ویڈیو کا. مجھے اجازت دیجیے گا. اچھا لگے میرا پروگرام تو سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو، یہ بہت ضروری ہے. ویڈیوز آپ بہت ساری دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کرتے ہوئے شاید آپ بھول جاتے ہیں. سو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا میرے چینل کی لیفٹ سائڈ پہ اس طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد.